السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ یکم محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک جو محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے، اس کے فضائل بھی اسی طرح ہے روزے کے جس طرح عشرہ ذوالحجہ کے فضائل تھے، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے تھے، اس کا اہتمام تھا، اسی طرح اس کا بھی اہتمام ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ روزے رکھتے تھے، یہ اس سے متعلق کیا تفصیلات ہیں، اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ہی ایسی کچھ تفصیلات ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو ناظرین کرام یہ بات سمجھ لیں کہ محرم الحرام کا مہینہ انتہائی بابرکت، عظمت والا اور مقدس مہینہ ہے۔ اشہر حرم جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ، ایک تو رمضان مبارک کی حرمت اپنی جگہ ہے، عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ 4 مہینوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشہر حرم قرار دیا تھا، حرمت والے، عظمت والے قرار دیا تھا۔ ان میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، تیسرا مہینہ محرم الحرام بھی ان 4 عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کے بہت سے فضائل، اس پورے مہینے میں روزہ رکھنے کے بھی فضائل صحیح مسلم کی صحیح احادیث میں نقل کیے گئے ہیں۔ البتہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا الگ ہی فضیلت، الگ ہی برکت کا باعث ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 محرم کا روزہ سب سے زیادہ فضیلت کا حامل روزہ ہے، سب سے زیادہ برکت اور ثواب کے حصول کا باعث ہے 10 محرم الحرام کا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ اس کے ذریعے سے گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ رکھ لینا ساتھ مستحب ہے۔ کیوں مستحب ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے آخری سال میں اس کا ارادہ فرمایا تھا، اس لیے کیونکہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے تو ان سے مشابہت لازم نہ آئے، اس وجہ سے اہل باطل کی مشابہت نہ کریں۔ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم کے تحت آپ علیہ السلام نے فرمایا، جبکہ آپ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، جو کہہ دیتے تو مشابہت شاید لازم آتی بھی نہیں اس کے بعد، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام نے اس کا اہتمام فرمایا کہ صرف 10 کا نہیں، 9 یا 11 کا بھی اہل باطل سے مشابہت نہ ہو، اس لیے میں اس سال 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ 10 کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، 9 یا 11 محرم الحرام کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، تاکہ اہل باطل کے ساتھ، یہود کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ تو ناظرین کرام 10 محرم الحرام اور اس کے ساتھ میں نے کہا 9 اور 11 کے روزے کی فضائل تو آپ کے سامنے آ گئے۔ البتہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ پورے محرم الحرام میں روزہ رکھنے کے بھی الگ فضائل ہیں جو صحیح احادیث میں نقل ہوئے ہیں۔ البتہ عشرہ محرم کے ابتدائی 10 دنوں کے الگ سے کوئی فضائل ہو، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں روزہ رکھتے ہوں، ایسا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ عشرہ محرم سے متعلق بتا رہا ہوں، وہ عشرہ ذوالحجہ کی خصوصیت ہے، ان کے اپنے فضائل ہیں جو الگ مقامات پہ بیان کیے گئے ہیں، الگ ویڈیوز میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ اپنی جگہ پہ فضائل کا حامل ہے، عشرہ محرم کے الگ سے فضائل نہیں ہے، میں نے بتایا محرم الحرام کے پورے مہینے کے فضائل ہیں، اور 10 ذوالحجہ اور 9 اور 11 کا روزہ رکھ لینا ساتھ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث محرم الحرام کے روزے سے متعلق کیا ہے ملاحظہ فرما لیں، آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہی ہوگی۔ فرماتے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سئل ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز کون سی ہے، وای الصیام افضل بعد شہر رمضان، اور کون سا روزہ بعد شہر رمضان، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد کون سا روزہ سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے؟ فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ الصلاۃ فی جوف اللیل، نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی تاریکی میں، رات کے بطن میں، یعنی رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز گویا کہ سب سے افضل ترین نماز ہے فرض نمازوں کے بعد۔ وہ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، اور سب سے زیادہ محترم اور فضیلت کے حامل روزے رمضان مبارک کے روزوں کے بعد محرم الحرام کے روزے ہیں۔ عاشورہ کا روزہ نہیں کہا آپ علیہ السلام نے 10 محرم کا، بلکہ محرم الحرام میں رکھے گئے روزے ہیں، محرم الحرام میں رکھے گئے روزے رمضان مبارک کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ وہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما من صام یوم عرفہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عرفہ کے دن کا، 9 ذوالحجہ کے دن کا روزہ رکھا، کان لہ کفارۃ سنتین، اس کے لیے یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، ایک پچھلے ایک اگلے سال کے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن صام یوم من المحرم، اور جس نے محرم الحرام کے کسی ایک دن کا روزہ رکھا، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ 30 يَوْمًا، تو اس کے لیے ہر ایک دن کے روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا، ایک روزہ محرم کا رکھے گا 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ دونوں حدیث نظر، پہلی مسلم شریف کی اور دوسری یہ طبرانی کی اور ترغیب و ترہیب کی اور منذری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کی حدیث ہے، اور اس میں جو ذکر ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں محرم کے 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس سے کوئی کہ محرم الحرام کے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ان دونوں احادیث سے ہوتی ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ آپ مجھے کس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں رمضان المبارک کے علاوہ محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دوں گا، ترغیب دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں ایک قوم کی، پچھلی ایک قوم کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور میری امت میں بھی ایک قوم کی اگلی توبہ اس مہینے میں، محرم الحرام کے مہینے میں قبول کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس اہتمام سے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے تھے، ہم نے کوئی اور روزہ رکھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایسا اہتمام علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم الحرام کے روزے کا کرتے تھے، فرماتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ 4 چیزیں، 4 اعمال کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 1 عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ۔ نمبر 2 عشرہ ذوالحجہ کے روزے، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے روزے۔ اور نمبر 3 ہر ماہ کے 3 ایام 20 کے جو روزے ہیں، 3 روزے ہر ماہ کے، وہ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترک نہیں فرماتے تھے۔ اور نمبر 4 پہ فجر سے پہلے کی 2 رکعات جو سنت مؤکدہ ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ ان ساری باتوں، سارے فضائل کا خلاصہ یہ نکلا ناظرین کرام کہ محرم الحرام کا مہینہ انتہائی محترم مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام فرمائیں، بالخصوص 10 محرم الحرام اور اس کے ساتھ 9 یا 11 کے روزے کا تو خاص طور پہ اہتمام فرمایا جائے، اہتمام کیا جائے۔ البتہ پورے مہینے کا روزہ رکھنے کے بھی فضائل وارد ہوئے ہیں۔ باقی جو آپ کا سوال تھا تو وہ مخصوص پیرائے میں تھا کہ 10 محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں کے روزے سے متعلق، تو میں نے آپ کو بتایا ویسی کوئی فضیلت یا ویسا کوئی اہتمام آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں کا نقل نہیں ہے، وہ عشرہ ذوالحجہ سے متعلق ہے۔ وہ فضائل جو میں نے آپ کے سامنے آخری حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی نقل کر دی کہ عشرہ ذوالحجہ کے اور 10 محرم الحرام کے، ان دونوں کے روزے آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کے روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ باقی محرم کے روزوں کے آپ علیہ السلام نے الگ بھی فضائل جو بیان کیے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، آپ رکھیں، جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں محرم الحرام میں رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو اس کا ثواب جیسے اس کی قدرت ہے، جیسے اس کے شان ہے، وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔